بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شادی سے پہلے جو خاندان یا جو لڑکا یا جو لڑکی دنیا کے سب سے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد دنیا کے سب سے گھٹیا خاندان، گھٹیا لڑکا یا گھٹیا لڑکی کیسے بن جاتے ہیں۔ آج اسی موضوع پر بات کریں گے، اور سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ مسئلہ وجود بھی رکھتا ہے، یعنی یہ مسئلہ ہے بھی صحیح یا ہم نے بنایا ہوا ہے یا یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ اور اس کے حل پہ بھی بات کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ریئل میں واقعہ میں نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ کوئی خاندان شادی سے پہلے آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی لڑکا لڑکی، اور بعد میں نیش ہو جاتا ہے۔ میں ثابت کر کے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، دوسروں کی بات آپ کریں گے تو آپ کو شاید نہ سمجھ میں آئے، آپ اپنی بات کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ بھی کسی کے لیے لوگ ہیں، تو کیا آپ شادی سے پہلے کچھ اور تھے اور اب نیش ہو گئے؟ نہیں نا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج بھی آپ وہی ہیں نا جو آپ شادی سے پہلے تھے، نہیں بدلے نا۔ آپ کہیں گے بالکل میں وہی ہوں، میں کیوں نیش ہوں۔ اسی طرح کسی بیوی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کیا تم بدلی ہو؟ وہی بولے گی نہیں، میں نہیں بدلی ہوں۔ کسی انسان سے پوچھ کے دیکھ لیں، جب کوئی ایک بندہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں شادی سے پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا ہوں، یا چلیں اس کو خاندان پہ دیکھ لیں۔ کوئی خاندان ہے، دوسرے کا نہیں، اپنا دیکھیں۔ کیا آپ کا خاندان کسی سے جڑنے کے بعد بدل جاتا ہے، نیش ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، خاندان بھی وہی رہتے ہیں، لڑکا بھی وہی ہوتا ہے، لڑکی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں نیش ہوتا۔ وہ جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں نا، وہی شادی کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ یہ مسئلہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، تو پھر ہر گھر میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا، لیکن ہر گھر میں پایا جاتا ہے، تو مطلب ہے تو صحیح۔ تو میرے بھائی، یہ مسئلہ نہیں ہے اصل میں، یہ ہماری جو ہے نا اس کی وجہ اور اس کے حل پہ ابھی میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی جو وجہ ہے نا، میں آپ کو وہ شیئر کر دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا خود کار ایک ذہنی خواہش ہوتی ہے، یہ ہماری خواہش ہے، مسئلہ ہے نہیں۔ اب خواہش کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ بحیثیت قوم کہہ لیں یا بحیثیت معاشرہ کہہ لیں، مجموعی طور پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم خود غرض اور مفاد پرست اور میٹھا میٹھا ہاپ پاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والے، اس طرح کی ذہنیت رکھنے کا ہمارا ایک کلچر سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ تو جب ہم کسی خاندان یا رشتے کے ساتھ جڑتے ہیں، تو جو بھی خاندان ہوتا ہے یا لڑکا یا لڑکی، شادی سے پہلے ہم اس کے صرف پلس دیکھتے ہیں، اور شادی کے بعد اس کے صرف مائنس دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا کمپائل کروں، مسئلہ ہماری کیلکولیشن کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کیلکولیشن جب بھی کی جاتی ہے تو پلس کے ساتھ مائنس بھی ہوتا ہے، پلس مائنس ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ہر چیز کا متضاد بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح جب جیون ساتھی کا انتخاب کرنا ہے تو دونوں فیکٹرز جو ہوتے ہیں، پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز، دونوں کو آپ نے شادی سے پہلے دیکھنا ہے۔ ہم شادی سے پہلے صرف پازیٹیو پن دیکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی صورت کے۔ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس آ جائے گی، کہ صورت اور سیرت کا جو ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مائیں بچپن سے ہی اور میڈیا بچپن سے ہی لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ لڑکا فلمی ہیرو جیسا ہونا چاہیے، مطلب جتنا مرضی غنڈہ وحشی ہو، بس اس کی ادائیں ہیرو جیسی ہوں، اور لڑکی جو ہے وہ فلم سٹار جو ہیروئن ہوتی ہے اس جیسی ہو، بھلے ہی اس کے پلے ککھ نہ ہو، گھر چلانا ہی نہ آتا ہو، بس وہ جو آج کل کا ایک سیٹ اپ میڈیا کا بنا ہوا ہے اس طرح کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ تو جو ہم اس سلیکشن پہ جاتے ہیں نا، تو اس سلیکشن پہ تو بندہ ڈھونڈنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بے روزگار لڑکا بھی فلمی ہیرو والے سٹائل پہ پورا اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ فلمی ہیرو بھی تو اکثر بے روزگار لوفر لفنگے ہوتے ہیں، صرف ان کو فیشن اور ڈیزائن مارنے پہ غرض ہوتی ہے، تو وہ بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ جی بڑی ادائیں ہیں، جی لڑکے میں بڑے بال شال رکھے ہوئے ہیں، بڑا جناب موبائلوں میں اور ادھر ادھر، اور اس کی بڑے جناب یہ ہیں۔ اور اسی طرح لڑکی، وہ بھی ہاتھ میں موبائل پکڑا، ادھر سے جناب ویڈیو بنا رہی ہے، ادھر سے ایکشن ادائیں دکھا رہی ہے، اپنی خوراک چھوڑ کے وہ ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹانگری سی بن جاتی ہے، تو اپنی صحت کا بھی نقصان کر رہی ہوتی ہے۔ کیا ہے جی، وہ میڈیا نے کہیں سے سنا دیا ہے کہ لڑکی کو جو ہے نا وہ بس وہ ہڈیاں ہی ہونی چاہیے، پر گوشت نظر نہیں آنا چاہیے۔
یہ عجیب سی چیز ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے۔ اب یہ جو چیز پیمانہ لے کر ہم جاتے ہیں نا، اور اس میں فٹ آتے ہیں، جیسے ہی کوئی آتا ہے نا، بس اس کے بعد ہم لوگ اس کی سلیکشن کو ڈن کر دیتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہی چیزیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور وہ پورے اتر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان جیسا تو اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پہ ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے، جو اگلے دوسرا فریق ہوتا ہے، کہ وہ اپنی پازیٹیوٹیز جو ہوتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس، ان کو مزید اچھا کر کے بیان کریں۔ لیکن یہی چیز شادی کے بعد، اب دیکھیں، شادی کے بعد صورت کی نہیں، سیرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب نہ تو وہ جو لڑکے کے ڈیزائن تھے جن کی وجہ سے وہ لڑکی کو پسند آیا تھا، وہی ڈیزائن اب لڑکی کے لیے زحمت بن جاتے ہیں، کیونکہ اب اس کو مرد چاہیے کمانے والا، اب اس کو مرد چاہیے جو گھر کی ذمہ داریوں پہ توجہ کرے۔ اب وہ لڑکا اس ذہنیت کا تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو سلیکشن فلمی تھی۔ اب جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو لڑکی کہتی ہے میں کس نیش سیٹ اپ میں پھنس گئی ہوں۔ اور اسی طرح لڑکے کے سائڈ پہ بھی وہ جس لڑکی کو فلمی ہیروئن لے کے آتا ہے نا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ یہ گھر کی ذمہ داریاں بھی آگے پوری کر پائے گی کہ نہیں۔ لڑکی یہاں آ کے بھی کوئی نیا کام نہیں کرتی ہے، کام وہی کرتی ہے جو وہ پہلے کر رہی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ضرورتیں بدل گئی ہیں نا، اب اس کی فلم میں، ڈراموں میں، موبائلوں میں یہ انٹرسٹ گھر کے نظام کو خراب کرتی ہے۔ تو اب جب وہ موبائل کو ٹائم دے گی تو کوارے وقت وہ ایک اچھا فعل تھا، اب وہی کام گھر کی تباہی کا باعث ہے۔ اب اگر وہ اپنی اداؤں میں، میک اپ میں اپنے جلوے بکھیرنے اور ان چیزوں میں پڑتی ہے اور بچوں کو توجہ نہیں دے رہی ہے، بچے سکول، بھوکے، اس طرح کی چیزیں فیکٹرز ہوتے ہیں زندگی میں، اب یہ سارے جیسے ہی مرد دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کیا نیش بیوی ہے۔ اور میرے بھائی یہی چیزیں تو چاہتا تھا شادی سے پہلے، اب یہی چیزیں وہ کر رہی ہے تو نیش کہاں سے ہو گئی ہے؟ اسی طرح لڑکی جو چیزیں شادی سے پہلے تو مانگتی ہے نا، وہی چیزیں تو لڑکا شادی کے بعد کر رہا ہوتا ہے، پھر نیش کہاں سے ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پلس شادی سے پہلے نیگیٹو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پیمانے ہیں ہی علیحدہ شادی سے پہلے اور بعد کے۔ یہ مین وجہ یہی ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ جنم لیتا ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، پہلے یہ نیش نہیں تھے، اب یہ نیش ہو گئے ہیں۔ اور بھائی نہ پہلے نیش تھے نہ اب نیش ہیں، نہ پہلے اچھے تھے نہ اب اچھے ہیں، پہلے بھی ان میں پلس اور مائنس دونوں یہی والے تھے اور اب بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن غلط کر لی ہے، غلط کیلکولیشن کے ساتھ۔ لیکن اب چلیں ہو گئی ہے، جیسے تیسے ہو گئی ہے، اب حل کی طرف بھی تو جانا ہے نا، اب اس کا حل تو کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اب طلاق دے دیں یا علیحدہ ہو جائیں، نہیں، اب اس کا حل کرنا ہوگا۔ اب حل کیا ہے، اس بارے میں ہر کوئی اپنا اپنا پیمانہ لے کے آ جاتا ہے۔ مذہبی سیٹ اپ میں جائیں تو وہ کہیں گے اس کو جناب قرآن پڑھانا شروع کر دو، نماز اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا پیر بابے کے پاس لے جاؤ تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ماڈرنزم ہے وہاں پہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو تعلیم میں ڈال دو، اس کو کالجوں یونیورسٹیوں میں اس کو جناب آزادی دے دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ ہر کسی کا اپنا اپنا پیمانہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے اوپر چل رہا ہے، یہ حل کیسے ہوگا۔ میرے بھائی دیکھیں، میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ کوئی بھی انسان کوئی کام کیوں کرتا ہے؟ جس کام میں اس کو اپریسیشن کیا ہوتی ہے، جو اس کی حوصلہ افزائی ملتی ہے، انسان وہی کام کرتا ہے۔ ایک لڑکی کو اگر میک اپ اور ڈیزائنوں اور ان چیزوں پہ اپریسیشن مل رہی ہے تو وہ اس چیز کو نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح ایک مرد ہے، اس کی اگر حوصلہ شکنی نہیں ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے رہنے پر اور ان چیزوں پر، تو وہ ان چیزوں کو کرے گا۔ اب مثال میں ایک پہلے لڑکی سے شروع کر لیتا ہوں۔ اب لڑکی یہ چیزیں کیسے چھوڑ سکتی ہے، کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے یہ چیزیں؟ اس کی اپریسیشن کا پیمانہ چینج کر دیں۔ وہ چیزیں جو شادی سے پہلے آپ ویل اینڈ گڈ کہہ رہے تھے، ان کو آپ اپریسیشن سے ہٹانے لگ جائیں اور گھر کی چیزوں پہ اپریسیشن پہ اس کی بڑھا دیں، تو وہ خود اس چیز پہ آئے گی کہ میری جو ہے اپریسیشن وہ اس چیز پہ ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو پھر یہ کنٹرول رکھنا ہوگا کہ جس چیز پہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپریسیشنیبل نہیں ہے، تو وہ کسی اور کی طرف پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کنٹرول پھر آپ کو بھی رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کی یہ محنت ضائع چلی جائے گی۔ اسی طرح لڑکے کے سیٹ اپ میں ہے، وہ لڑکی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ تیری یہ ادائیں ایسی ہونی چاہیے، تیرے جناب فلمی سٹائل ہیں سارے، اب اس کو بھی لڑکے کو یہ باور کرانا ہوگا کہ اب فلمی سٹائل نہیں، اب ہم چونکہ گھر دار ہیں تو اب گھر کی ضرورتوں کے حساب سے وہ اس کو اپریسیٹ کرے، گھر کی ضرورتوں سے۔ اب ہمارا تو المیہ یہی ہے، شادی کے 20 سال 30 سال بھی گزر جاتے ہیں نا،
پھر بھی عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا میک اپ میں کروں اور میرا میاں مجھے اپریشیٹ کرے۔ اسی طرح مرد کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں جو اپنے مطلب مردوں والی جو آوارہ پن ہے، جس طرح کی چیزیں، وہ ان چیزوں میں گھسا رہتا ہے اور اپریسیشن چاہتا ہے۔ اگر دونوں اپنی سے اپریسیشن کے پیمانے کو چینج کر دیں تو یقین مانیں دوسرا فریق خود بخود چینج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کام میں پڑا ہی اسی لیے تھا۔ ہمارے لڑکیاں کیوں اس کام میں پڑ جاتی ہیں شادی سے پہلے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے رشتے کی سلیکشن کے لیے یہ چیزیں چاہیے۔ نہیں چاہیے تعلیمی قابلیت کتنے، گھر میں پکانا کیا آتا ہے، نہیں چاہیے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ جتنی ٹک ٹاکر بن جاؤں گی تو لڑکے زیادہ مریں گے، جتنا میں فلمی لڑکیوں کو فلمی ہیروئنوں والے سٹائل کر کے دکھا دوں گا تو میرے پر زیادہ لڑکیاں مرنے لگ جائیں گی، اور میرا رشتہ کہیں بھی کروں گا تو لڑکیاں خوشی سے کریں گی۔ جب انہیں پتہ ہے کہ یہی چیز میرے کام آنی ہے تو وہ اسی لیے اس چیز میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر لڑکیوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری سیرت پہ فیصلہ ہوگا تو سارے اپنی سیرت سدھارنے لگ جائیں گے۔ لیکن چلیں، وہ تو جو وقت ہوتا ہے گزر گیا، اب وہ ایک روش بن گئی ہے، تب اس کو بدلنا نہیں ہے کیا؟ اب اس کو بدلنا بھی ہے۔ بدلنے کا طریقہ یہی ہے، صرف اور صرف کہ آپ اپریسیشن جو ہوتی ہے، تعریف جو ہوتی ہے، اہمیت جو ہوتی ہے، وہ اس چیز کی دیں جس کی ضرورت ہے۔ جس کی نہیں ہے ہم کرتے کیا؟ ہم الٹ کرتے ہیں۔ ہم جس کی نہیں ہوتی ہے نا، اس پہ بےعزتی، تنقید یا اس طرح کے رویے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اس طرح نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ اس کی بجائے اگر اپریسیشن پہ آ جائیں کہ جس کی ضرورت ہے اس کی تعریف شروع کر دیں، تو ظاہر ہے انسان تو اپنے آپ کو ایک چیز میں انگیج رکھ سکتا ہے نا، ساری چیزوں میں تو نہیں رکھ سکتا۔ جس چیز میں اس کو تعریف ملنی شروع ہوگی وہ اپنے آپ کو اس سائڈ پہ لانا شروع کر دے گا یا دے گی۔ تو جب وہ شروع کر دے گی تو ظاہر ہے اس کے پاس ایک ہی دماغ ہے جو ایک ہی چیز پہ فوکس ہو سکتا ہے، وہ اسی پہ فوکس ہو جائے گا اور آپ کو دوسری سائڈ جو ہے وہ کلیئر اینڈ مل جائے گا۔ آٹومیٹیکلی وہ ایکٹیویٹیز ڈاؤن ہو جائیں گی اور یہ ایکٹیویٹیز اپ ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے جیون ساتھی سے جو چیز چھڑوانا چاہتے ہیں وہ چیز پھر کسی اور کے ساتھ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی اور سے آپ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے پھر، کیونکہ یہ پھر منافقت بن جائے گی اور یہ بجائے سدھرنے کے الٹا مقابلہ بازی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ نیش ڈکلیئر کرنے والا، یہ حل ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے یہ جتنی بھی ایفرٹ کی ہے یہ اصل میں اس لیے کی ہے کہ میں نے اپنے معاشروں میں آج کل اس چیز کو بہت عام دیکھا ہے، بہت ہی پیار محبت کے کیے جانے والے رشتے، اور بعد میں لڑکا لڑکی تو نیش ڈکلیئر ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں خاندان بھی نیش ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ اصل میں غلطیاں ہماری کیلکولیشن کی ہوتی ہیں، ہم اپنی کیلکولیشن کر نہیں پاتے ہیں، اور پھر وہ ملبہ جو ہے اپنے اوپر تو ظاہر ہے کسی نے ڈالنا نہیں ہوتا، ہمیشہ دوسروں پہ ہی ڈالنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اگلے کو نیش ڈکلیئر، اور دونوں ایک دوسرے کو کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل شعور و آگاہی پر کلک کریں، جہاں پر شعور پر مبنی ایسی کئی ویڈیوز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔